السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اہل حدیث تھے۔ ہم اس کی انشاءاللہ پوری بحث کریں گے، تو آپ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی، آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو سنیں، اچھے سے سنیں، غور سے سنیں، اور جو بھی ہو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو اچھی لگی یا خراب لگی۔ اور بھائی میری ویڈیو کو تھوڑا لائک اور شیئر کر دیا کریں، سبسکرائب کر لیا کریں اگر سبسکرائب نہ کیے ہوں تو۔ آپ لوگوں کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے آئیے ان کی ویڈیو سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ اہل حدیث اپنی تاریخ بتائیں کہ وہ کب سے ہیں۔ جواب یاد رہے، اس حقیقت سے کوئی بھی باشعور انسان انکار نہیں کر سکتا کہ اہل حدیث وہ جماعت ہے جو سب سے قدیم ہے اور سب سے صحیح منہج ہے جو صحابہ کا تھا۔ اہل حدیث ہر صدی میں، ہر دور میں رہے ہیں، اور ان کا منہج یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، کوئی اور تبلیغ نہیں۔ اور ظاہری بات ہے، قرآن اور حدیث یہی دو ہی چیزیں ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں کوئی جدید نہیں۔ ان کی تاریخ ابتداء اسلام اس وقت سے ہے جب سے نبی پاک آئے اور اعلان کر دیا، یہ ہے تاریخ۔ صحابہ کرام سب کے سب اہل حدیث تھے، اور معروف بھی تھے آپس میں اس نام سے۔ دلیل اب وہ ایک لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ جتنا بھی اختصار ہو۔ سب سے پہلے صحابی سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں، فَإِنَّكُمْ خُلُوفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيثِ بَعْدُنَا، کتاب الشرف للخطیب۔ کیا فرمایا؟ ہمارے بعد تم تابعی لوگ اہل حدیث ہو۔ ہاں، یہ نام اس دور سے ہے، یہ آج کا نہیں۔ ہمارے بعد تم لوگ اہل حدیث ہو۔ یہ کون تھا؟ صحابی الجلیل ابو سعید الخدری۔ اب ہم دیکھیں گے تابعی کو، کہ کیا تابعی کے دور میں یہ نام معروف تھا یا نہیں۔ امام شعبی جو مشہور امام ہیں اسلام کے، تابعی ہیں، انہوں نے، ان کی ملاقات 500 صحابہ کے قریب قریب ہوئی، انہوں نے دیکھا۔ اور یاد رہے، انہوں نے سب کو، تمام صحابی کو اہل حدیث کے نام سے یاد کیا کہ وہ اہل حدیث تھے۔ تذکرۃ الحفاظ للذہبی پڑھ لیجئے گا۔ صحابی سے بات آ گئی، اہل حدیث اس دور سے، تابعی سے بھی آ گئی، اب تبع تابعین کو دیکھیں گے۔ تبع تابعین، امام سفیان الثوری فرماتے ہیں، فرشتے آسمان کے اور اہل حدیث زمین کے چوکیدار ہیں۔ ہاں، یہ نام کب سے ہے؟ صحابی سے بھی ثابت، تابعی سے بھی ثابت، تبع تابعی سے بھی ثابت۔ آگے امام مسلم فرماتے ہیں، امام مالک بن انس، شعبہ یحییٰ بن سعید، القطان عبد الرحمن بن مہدی، اور ان کے بعد آنے والے اہل حدیث تھے۔ جب مسلم پڑھیں گے یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کون تھے؟ مذہب اہل حدیث پر تھے۔ منہاج السنہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو یہ بات بالکل شد و مد کے ساتھ لکھا ہوا مل جائے۔ ایک میرے ذہن میں بات ہے کہ وہ بھی کر جاؤں، وہ یہ ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں ائمہ ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، وہ کوئی کہتا ہے شافعی، کوئی کہ مالکی ہے، کوئی کہتا ہے حنبلی ہے۔ اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ بھی تو شافعی، وہ بھی تو حنبلی، حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ کو بھی کہتے ہیں۔ بھائی یہ جو آپ جن کے نام لے رہے ہیں، امام مالک کا یا امام مسلم کا، امام مالک اور جتنے بھی ائمہ ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی جن کا آپ نام لیتے ہیں کہ ان کے یہ پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں، بھائی یہ ائمہ اہل حدیث تھے، آپ دیکھ لیجئے گا۔
اگر امام خود اہل حدیث ہے، اس کے منہج پر دوسرا انسان چل رہا ہے تو وہ تو اہل حدیث ہوا، وہ شافعی تو نہیں ہوا، مالکی تو نہیں ہوا، حنبلی تو نہیں ہوا، یہ خود اہل حدیث تھے۔ اب یہ ہلکی پھلکی بات آ گئی، مزید دیکھ لیں۔ عبد القادر جیلانی فرقہ ناجیہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، گنیت الطالبین جب آپ پڑھیں گے، مشہور کتاب ہے، فرماتے اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنہ، اہل السنۃ والجماعۃ، واہل السنۃ لا اسم لهم الا اسم واحد وهو اصحاب الحدیث۔ الحمدللہ، کیا فرمایا؟ اہل سنہ والجماعت ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی کامیاب ہوگا، اور اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، وہ ہے اہل حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی ویڈیو کو سنا آپ نے؟ ان کی ویڈیو سننے سے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، جملہ علماء اہل سنت سب کے سب کیا تھے؟ اہل حدیث تھے۔ اچھا، جب سب کے سب اہل حدیث تھے تو پھر ہم لوگ کو کیوں اہل حدیث سے نکالا گیا؟ کیا ہم لوگ کو ان کے طریقے پر نہیں ہیں؟ اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے سب سے فرسٹ نمبر پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل حدیث پرانے زمانے میں کسے کہتے تھے اور آج کے زمانے میں اہل حدیث کسے کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث کا پرانے زمانے میں ان لوگوں کا اعتقاد کیا تھا اور آج کے زمانے میں اہل حدیث کا اعتقاد کیا ہے۔ جب تک ہم یہ ساری باتیں نہیں سمجھیں گے تب تک کہ ہم حقیقی مسئلہ سے غافل رہیں گے۔ آج کل کے اہل حدیث یعنی جسے غیر مقلدین کہا جاتا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، ہم رائے پر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ حدیث پر کم، رائے پر زیادہ عمل کرتے ہیں، اور ہم لوگ کو اہل حدیث نہیں مانتے، جبکہ حدیث پر ہم لوگ عمل کرنے والے ہیں۔ اس پر دلیلیں بھی ہیں، انشاءاللہ کبھی دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کیونکہ آپ ان کی کتابوں میں دیکھیے گا، جب بھی کوئی بات کہنا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے تو کہیں گے صححہ الالبانی۔ یہ البانی کون ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ نے حدیث پر کہاں عمل کیا؟ یہ صحیح اور غلط کیا سرکار نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا کمزور ہے یا موضوع ہے؟ آپ نے البانی کا کہا۔ آپ ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو ابن تیمیہ کی باتیں ملیں گی، ابن باز کی بات ملیں گی، ابن عثیمین کی بات ملیں گی، شوکانی کی بات ملے گی، ابو داؤد ظاہری کی باتیں ملیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خالی نام کے اہل حدیث ہے، حقیقت میں یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ یہ غور و فکر کرتے ہیں اور رائے پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر کہیں کم، یعنی بزرگان دین کی باتوں پر کم، لیکن شیاطین کی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں، اور ان کے اعتقاد بھی الگ ہیں۔ ان کے اعتقاد میں دیکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں، جیسا کہ ان کے پیشوا لکھتے ہیں۔ اب خواہ وہ اس حیثیت سے کہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، درخت میں کتنے پتے ہیں، یہ سب جاننا اللہ کی شان ہے۔ اگر یہ کسی نبی، ولی، جن، بھوت، پریت وغیرہ کے لیے مانے تو ایسا ماننے والا کافر ہے، مشرک ہو جائے گا۔ اب خواہ اس کا اعتقاد یہ ہو کہ بذات خود یہ جانتے ہیں، یا اس کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ کے دیے سے ہر طریقے سے کافر ہو جائے گا، یہ ہے ان کا اعتقاد۔ اسی طریقے سے ان کا اعتقاد ہے کہ کسی بھی صحابی کی یا کسی بھی نبی کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانیت ثابت ہے، اس کے لیے ایسے ہی آنکھ ہے جیسے ہمارے، اللہ کے ایسے ہی ہاتھ ہے جیسے ہمارے، اللہ کے ایسے ہی پیر ہے جیسے ہمارے، اللہ کے ایسے چہرہ جیسے ہمارے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ سب اللہ کو جسمانیت مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابن تیمیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھا جیسے میں بیٹھا ہوں تو کرسی چور چور میں کنت، یعنی کرسی چور چور بول رہی تھی۔ تو یہ ہے ان کے اعتقاد، اور بہت سارے اعتقاد ہیں۔ قبر پر جانا حرام ہے، کسی انبیاء کرام کے مزاروں پر جانا، اولیاء کرام کے مزاروں کا سفر کرنا حرام ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اور ان کے ماننے والے ایسا کہتے ہیں، اسماعیل دہلوی وغیرہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو یہ ہے ان کے کچھ اعتقاد کہ انبیاء کرام کی کوئی شان وہ نہیں ہے، جیسا کہ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ بہت سارے ایسے اعتقاد ان لوگ رکھتے ہیں، کفری اعتقاد۔ اب یہ سب اعتقاد کے بارے میں بعد آپ اگر کہیں کہ یہ لوگ حق پر ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، اہل حدیث اگر یہ ہیں تو آئیے ہم پرانے اہل حدیث کا وہ کرتے ہیں۔ پرانے اہل حدیث اصل میں کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل حدیث سے عموماً مراد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو حدیث پر کام کرتے ہیں، حدیث کا زیادہ اعتبار کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے علامہ شہرستانی صاحب نے کیا کہا ہے، صاحب ملل والنحل علامہ عبد الکریم شہرستانی صاحب لکھتے ہیں، اہل الحدیث او اصحاب الحدیث او اہل الاثر ہی احد المدارس السنیہ الاسلامیہ التي تمیزت بالاہتمام بالحدیث النبوی، عرفهم الشہرستانی فی کتاب الملل والنحل بأنهم الذین یعتمدون فی استنباط الاحکام علی النصوص ولا یرجعون الى القیاس ما وجدوا خبرا و اثرا کما ذکر ان اہل الحدیث ہم اصحاب مالک بن انس و اصحاب محمد بن ادریس الشافعی و اصحاب سفیان الثوری و اصحاب احمد بن حنبل و اصحاب داود بن علی الاصفہانی۔ تو علامہ عبد الکریم شہرستانی کی باتوں سے کیا لگا؟ اہل حدیث کون ہے؟ یعنی جو حدیث پر عمل کرتے ہوں، احکام کی استنباط کرنے پر، نصوص پر اعتبار کرتے ہوں، قیاس کی طرف یا وغیرہ کی طرف نہ جاتے ہوں جب تک کہ کوئی حدیث وغیرہ پاتے ہوں۔ اب اس میں یعنی امام مالک کے شاگرد، امام شافعی کے شاگرد، سفیان ثوری کے شاگرد، احمد بن حنبل کے شاگرد، داؤد بن علی وغیرہ کے شاگرد وغیرہ کو شمار کیا گیا ہے۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے کہ کون ہے اصحاب حدیث، کون ہیں، کنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ عموماً یہ رکھ لیجئے کہ محدثین کرام کو کہا جاتا ہے۔ آپ کبھی بھی جب علماء کرام کی کتابیں پڑھیں گے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ترمذی میں تو عام طور سے اہل حدیث کا تذکرہ ملتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو حدیث پر زیادہ اپن ذہنیت رکھتے ہیں، حدیث کی طرف توجہ دیتے ہیں، جبکہ فقہا کے مطلب یعنی کہ جو حدیث پر تو عمل کرتے ہی ہیں لیکن جو رائے بھی رکھتے ہوں، یعنی اجتہاد کا مادہ جن کے اندر ہو، تو ان کو فقہا کہتے ہیں۔ تو ایک ہے فقہا اور ایک ہے محدثین۔ تو محدثین کو اہل حدیث اور فقہا کو فقہا یا اصحاب الرائے وغیرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ پرانی کتاب میں پڑھیں گے، علماء کی کتاب پڑھیں گے تو اچھے سے واضح ہو جائے گا۔ اب صحابہ کرام یا محدثین کرام کا کیا عقیدہ کیا تھا؟ محدثین کرام کا عقیدہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ دے سکتے ہیں، مالک و مختار ہیں، جیسا کہ حضرت ربیہ کا آپ واقعہ پڑھیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں، آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، رفاقت چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام بہت ہی زیادہ عزت اور عظمت کرتے تھے اور سرکار کو مالک و مختار سمجھتے تھے، جو چاہتے مانگتے تھے۔ سرکار کو عالم غیب سمجھتے تھے، اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس کے بارے میں بتائیے، اس کے بارے میں بتائیے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج سے لے کر کے قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا خبر، ہر چیز کو بتا دیا۔ فمن حفظہ ومن نسیہ نسیہ، جس نے یاد رکھا یاد رکھو، جو بھول گیا بھول گیا۔ تو صحابہ کرام کا اعتقاد تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مالک مختار ہیں، وہ جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صحابہ کرام کا اعتقاد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شان کے آگے ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت ہی عزت والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھنکھار کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جہاں پتہ تھا کہ جو بھی مقام و مرتبہ ملنا ہے اسی در سے ملنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، تو صحابہ کرام کا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اسی وجہ سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میری اونٹنی غائب ہو گئی، کہاں پر ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ آپ کی اونٹنی فلاں جگہ پہ ہے، ایک درخت میں اس کا ڈور پھنسا ہوا ہے۔ جب گئے تو ایسا ہی پائے۔
صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ جسم جسمانیت وغیرہ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعتقاد یعنی کہ صحابہ کرام کا اعتقاد، محدثین کرام کا اعتقاد بالکل اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کی طرح ہے۔ اہل سنت والجماعت ہی کا دوسرا نام ہے اہل حدیث۔ لیکن آج کل کے جو اہل حدیث ہے یہ گمراہ فرقے کا نام ہے اہل حدیث، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ جسم جسمانیت سے پاک، اور یہ کہتے ہیں اللہ جسم والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی جس کا نام محمد علیہ کسی جس کا مالک و مختار نہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کی بہت ہی عظمت اور شان ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے ان کے چمار سے زیادہ ذلیل معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہے، یہ کہتے ہیں ان کو کچھ خبر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت کافی اعتقاد، وہ ان کا اعتقاد ہے کہ انبیاء کرام سے ہم مانگ سکتے ہیں، انبیاء کرام کی بارگاہ میں جانا چاہیے، وہیں سے سارے مسئلے حل کرانا چاہیے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ڈور نہیں کھولیں گے، اس وقت تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کھلائیں گے، جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کھولیں گے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈور کھولیں گے۔ تو وہ لوگ کافی عظمت والا عزت والا مانتے تھے، لیکن ان کے نزدیک عزت اور عظمت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض ذاکر نائک وغیرہ کہتے ہیں کہ اس زمانے ہم سرکار کو ماننا بھی جائز نہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو بتائیے کیا یہ صحابہ کرام کے اعتقاد یہی تھا؟ کیا صحابہ اہل حدیث یہی تھے؟ آپ اہل حدیث سے دیکھیں علامہ شہرستانی صاحب نے کسے کہا ہے، مالک بن انس کے اصحاب، محمد بن ادریس شافعی کے اصحاب، سفیان ثوری کے اصحاب، احمد بن حنبل کے اصحاب، داؤد بن علی اصفہانی وغیرہ کے اصحاب۔ تو یہ سب کا عقیدے کیا تھا؟ آئیے ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ کی کتاب الابانہ اور انہی کی کتاب مقالۃ الاسلامیین کا مطالعہ کرتے ہیں، اچھے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل حدیث کون ہیں۔ دیکھیے اہل حدیث کا ایک معنی کیا دیا ہوا ہے۔ عندما سئل الامام احمد بن حنبل عن معنى قول النبي لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك فقال ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم۔ تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کا مطلب اگر اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کون ہے۔ تو یہاں اہل حدیث سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ پرانے زمانے والے اہل حدیث جو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے تھے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزت اور وقار والا مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، ان کی عزت اور قدر اتنا کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ کہتے کھڑے ہونا شرک ہے۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کچھ بوسہ دیتے تھے، اور یہ کہتے قبر چومنا شرک ہے۔ کیسے ہیں یہ لوگ؟ کیسے ہیں یہ لوگ؟ کیسے ہیں یہ لوگ؟ آئیے قاضی اعظم مالکی کیا فرماتے ہیں، اس کا مطلب لکھتے ہیں، اہل حدیث کا کیا مطلب جو احمد بن حنبل نے فرمایا۔ انما اراد احمد اہل السنت والجماعت، یعنی اہل حدیث سے مراد یہاں اہل سنت والجماعت ہے۔ ومن یعتقد مذہب اہل الحدیث، اور جو اہل حدیث کے مذہب کا اعتقاد رکھتا ہے۔ قال محی الدین نووی ویحتمل ان هذه الطائفة مفرقة بین انواع المؤمنین، امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ یہ گروپ جو ہے اہل حدیث یہ مومنین کے چند گروپوں میں منحصر ہے۔ اول تو اہل حدیث مطلق کہا جاتا تھا جو حدیث پر عمل کرتے ہیں محدثین کرام کو، پھر بعد میں اہل حدیث سے مراد جیسا کہ اس آیت میں فرمایا جو احمد بن حنبل نے کہا، تو ان کے اعتبار سے جو بھی اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی گروپ ہیں سب کو شامل ہوگا۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، منہم شجعان المقاتلون، ان میں سے مجاہدین حضرات ہیں، ومنہم فقہاء، ان میں سے فقہاء حضرات ہیں، ومنہم محدثون، ان میں سے محدث حضرات ہیں، ومنہم زہاد، اس میں سے صوفی حضرات ہیں، وآمرون بالمعروف والنہون عن المنکر، ان میں سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے والے بھی مراد ہیں، ومنہم اہل انواع اخرى من الخیر، اور ان میں سے جو دوسرے کام کرنے والے وہ بھی مراد ہیں، ولا یلزم ان یکونوا مجتمعین، اور لازم نہیں کہ وہ سب کے سب مجتمع، بل یکونوا متفرقین فی اقطار الارض، بلکہ وہ دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہوں۔ ویرى الشیخ عبداللہ بن خلف الدہان ادخال الاشاعرہ والماتریدیہ ضمن اہل الحدیث، شیخ عبداللہ بن خلف دہیان کا وہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ اہل حدیث کے ضمن میں داخل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سفارینی الحنبلی کی جو کتاب ہے اس پر تعلیق لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ فَإِذَا قُلْتَ لفظ الحدیث یقتضی عدم التعدیۃ الی ان لفظ الحدیث یقتضی قصر النجاۃ علی فرقۃ واحدہ وعدم التعدیۃ الی ثلاث فرق۔
کہ جب تم کہو کہ لفظ حدیث تو متعدی عدم تعدی کا تقاضا کر رہا ہے، یعنی لفظ حدیث صرف نجات ایک ہی فرقے کو تقاضا کر رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ وعدم تعدیت الی ثلاث فرق حیث قال فیہ، تو اس میں انہوں نے کہا، یعنی جب انہوں نے ستفترق امتی علی بضع وسبعین فرقۃ کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ وہی ما کان علی ما انا علیہ واصحابی، تو جواب یہ کہ ان الثلاث فرق ہی فرقۃ واحدہ، کہ تینوں فرقے وہ ایک ہی فرقے ہیں، لأنہم کلہم اہل الحدیث، کیونکہ سب کے سب اہل حدیث ہیں، یعنی اہل حدیث اور اشاعرہ اور ماتریدیہ سب کے سب ایک ہی ہیں۔ فإن الاشاعرہ والماتریدیہ لم يرد الحدیث ولا احملوها، چونکہ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے نہ تو حدیث کو رد کیا اور نہ اس کو چھوڑا، فإما فوضوها وإما أولوها، تو یا تو اس کو اللہ اور رسول کے اس پہ تفویض کر دیا اور یا تو اس کی تعویل کی، وَكُلُّ مِنْهُمْ أَهْلُ حدیث، اور ان میں سے ہر کوئی اہل حدیث ہے۔ وحینئذ، تو جب مسئلہ ایسا ہے فالثلاث فرقۃ واحدہ، تو تینوں گروپ ایک ہی فرقہ ہوا، لاقتفائهم الأخبار وانتہام الآثار، کیونکہ یہ سب کے سب حدیث کے پیروی کرتے ہیں اور حدیث پر کا مذہب اختیار کرتے ہیں، بخلاف باقی الفرق، برخلاف اس کے علاوہ فرقے، یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں فَإِنَّهُمْ حَكَّمُوا الْعُقُولَ وَخَالَفُوا الْمَنْقُولَ، کیونکہ یہ سب کے سب عقلوں کا حکم یعنی حاکم بنا دیے، اور جو منقول ہے حدیث میں اس کو فَهُمْ أَهْلُ بِدْعَةٍ وَضَلَالَةٍ، تو سب کے سب اہل بدعت و ضلالہ ہے، وَمُخَالَفَةٍ وَجَہَالَةٍ، اور سب اہل مخالفت اور جہالت والے ہیں۔ اب اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اہل حدیث کون ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں یا غیر اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ یہ ہم نے علماء کرام کی بات پڑھ کر سنا دی، اب آپ فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ اہل حدیث ہیں یا آج کل کے اہل حدیث یہ اہل حدیث ہیں، یہ سرکار کے بارے میں کیسا اعتقاد رکھتے ہیں، علماء کرام کے بارے میں کیسا اعتقاد رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ہم بالتفصیل پوری گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں بات اتنی پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔